الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے مسائل زکوٰۃ، اس کی فضیلت اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اس پر جو سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ یہ آپ اس آج کے موضوع میں بہت اہم باتیں سماعت فرمائیں گے، تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل سننی ہے، انشاءاللہ آپ جان سکیں گے کہ زکوٰۃ کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کس قدر برکتیں ملتی ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو کس قدر سزا کی باتیں بھی ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، زکوٰۃ ایسے کون سے لوگ ہیں جن پر لازم ہوتی ہے، اور آپ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم باتیں آج کے اس عنوان کے اندر آپ مکمل ویڈیو جب سنیں گے انشاءاللہ آپ مسائل زکوٰۃ تفصیلاً جان سکیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور تم نماز قائم کرو، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن پاک کا یہ قطعی حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ اس کی اہمیت ہے زکوٰۃ کی، اور یہ فرضیت ہے کہ ہر صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اب زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے یہ آپ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو کہ اس سے تمہارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال پاک بن جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے مال کے اندر برکتیں داخل فرما دیتا ہے، مال پاک صاف ستھرا بن جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے اس پر بہت سخت وعید ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، آخرت میں وہ مال سانپ بن کر اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، سانپ بن کر اس کے گلے میں توق بن جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور وہ سانپ بار بار ڈنگ مارے گا جس سے وہ مالدار شخص کو بہت تکلیف ہوگی۔ ناظرین، آپ نے یہ سماعت کی حدیث مبارکہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کتنا سخت عذاب ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جو سخت سزا ہوگی۔ حدیث معراج میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سانپ بچھو ہیں جو بار بار ڈنگ مارتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اس کو ڈستے ہیں۔ وہ تکلیف کی وجہ سے اٹھنا چاہتے ہیں مگر وہ لوگ اٹھ نہیں سکتے، گر پڑتے ہیں۔ جب پوچھا کہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ بچھو یا سانپ بار بار ڈنگ مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور اس قدر سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ کتنا بڑا سخت عذاب ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اس دن کے عذاب سے بچ جائیں تو پھر اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں۔ انشاءاللہ جب زکوٰۃ نکالیں گے مال بھی پاکیزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی ہوگا، اور ہم قیامت کے دن عذاب سے بھی بچ سکیں گے۔ زکوٰۃ کا جو لغوی مفہوم ہے وہ ہے کہ کسی چیز کا پاک ہو جانا، کیونکہ زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، مال صاف ستھرا پاکیزہ بن جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نصاب کے مطابق جس مال پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس مال میں جب مکمل شرائط پائی جائیں زکوٰۃ کی، تو 40واں حصہ کسی غیر ہاشمی فقیر کو اللہ کی رضا کے لیے مالک بنا دیا جائے۔ 40واں حصہ یہ 2.5% بنتا ہے، 2.5% یعنی 100 میں سے 2.5 روپے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ 40واں حصہ جب کہیں گے کہ 100 کا 40واں حصہ، تو اس طرح بھی 2.5 روپے بنتے ہیں۔ یہ بات ایک ہے سمجھنے کے لیے، جتنا بھی آپ کا مال ہے آپ اس کو 40 پہ تقسیم کریں، جتنا بھی مال آپ کو جب پتہ چل گیا کہ اس مال پہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، تو
کل مال کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں تو جو 40واں حصہ جو اس کا جواب آئے گا وہ آپ کے کل مال کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اس طرح زکوٰۃ کی رقم سے زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ 40واں حصہ، یہ آپ مد نظر رکھیں گے، اس طرح آسانی سے زکوٰۃ کی رقم نکل سکتی ہے۔ یا آپ 2.5% کے اعتبار سے کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، اس طرح آپ جتنی زیادہ رقم ہے اس کے مطابق دے سکتے ہیں۔ جب نصاب مکمل ہو تب وہ نصاب آگے آ رہا ہے۔ فرضیت اس کی کب ہوئی؟ مدینہ منورہ میں جب ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے اس سے پہلے 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض کی گئی۔ ناظرین 2 ہجری میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑا، مدینہ ہجرت فرمائی، 2 ہجری میں یہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس موجود ہے یا کسی کے پاس چاندی تو نہیں ہے، رقم ہے اتنی کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو یہ رقم زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئی کہ یہ رقم چاندی کے نصاب کو پہنچ گئی، تو اس رقم پر اب زکوٰۃ دینا ہوگی۔ سونے کا نصاب ناظرین 7.5 تولے سونا جس کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کسی کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کرنسی ہے، مال ہے، روپے ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، نقدی رقم ہے، ناظرین تو پھر چاندی کا نصاب مد نظر رکھیں۔ 52.5 تولے چاندی جتنے کی بنتی ہے، اگر اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے وہ تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ اسے ادا کرنا پڑے گی۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط، یہ بہت اہم بات ہے ناظرین، آپ نے یہ مکمل سننا ہے کہ زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے مسلمان ہونا، مسلمان ہوگا تو پھر اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اگر ایک بندہ مسلمان ہی نہیں ہے لیکن وہ صاحب نصاب بھی ہے، مالدار بھی ہے، سب کچھ ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مسلمان ہونا۔ نمبر 2 آزاد ہونا، یہ بندہ کسی کا غلام نہ ہو۔ جب یہ ہے کسی کا غلام تو ظاہری بات اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، تو یہ جب آزاد ہوگا تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 3 عقل مند ہونا، کوئی شخص مجنون یا پاگل یا دیوانہ نہ ہو، وہ عقل مند بھی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 4 بالغ ہونا، کہ بندہ نوجوان ہو، بالغ ہو، یعنی وہ بالغ ہو چکا ہو، اس کے داڑھی مونچھیں وہ آنے کے قریب ہوں، وہ جوانی میں آ گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 5 جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہو، یہ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے جو سونا، یہ 2 نصاب بتائے گئے ہیں، تو مال ان دونوں میں سے ایک کے نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی چاندی کا جو نصاب ہے پہلے اس تک جب مال پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 52.5 تولے چاندی کے اگر قیمت کو کوئی مال پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ نمبر 6 نصاب کا مالک ہونا، کہ وہ بندہ اس نصاب کا مالک بھی ہو، نصاب پہنچ رہا ہے چاندی کے مقدار کو لیکن وہ بندہ اس کا مالک بھی ہو، وہ مکمل اختیار بھی رکھتا ہو، خود مالک بھی ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 7 نصاب کا جو اصلی حجات سے زائد ہونا، جو نصاب آپ پورا کر رہے ہیں، اپنی رقم کا شمار کر رہے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر میری رقم پہنچی ہے، اپنی جو ضرورتی معاملات ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں زندگی کی، وہ آپ سب خارج کر دیں گے۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا رہنا، آپ کا بجلی کے بل ادا کرنا یا کسی کو قرضہ دینا، یہ ساری رقم نکال دیں گے۔ اس کے بعد جو رقم بچے گی وہ آپ دیکھیں گے کہ نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے۔ اگر وہ پہنچتی ہے نصاب کو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اصلی حاجات، اصلی ضروریات یہ سب نکال کے پھر باقی جو رقم بچے گی اس کو آپ زکوٰۃ کے لیے پھر مینشن کریں گے۔ پھر ناظرین آگے نمبر 8 مال نصاب پر سال کا گزر جانا، کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس مال بھی پڑا ہے لیکن اس مال پر پورا سال گزر جائے، پورا سال وہ مال استعمال نہیں ہوا، گھر میں یا بینک میں پڑا ہے مال، وہ پیسے ہیں، وہ نقدی رقم ہے، تو سال جب پورا گزر جائے گا تو یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ نمبر 9 مال کا قرض سے فارغ ہونا، جو آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو وہ آپ قرض دیں،
قرض اس کا ادا کریں، اس کے بعد جو رقم بچے گی اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر قرض ادا کرنے کے بعد نصاب کو رقم نہیں پہنچتی تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، قرض پہلے دینا ہوگا، زکوٰۃ بعد میں ادا کریں گے۔ ناظرین یہ باتیں آپ نے سماعت فرمائیں کہ جب یہ 9 باتیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آپ نے دوبارہ پھر اس کو بھی سماعت کر سکتے ہیں، دوبارہ پھر اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کون سی ہیں۔ 9 شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، اگر یہ 9 شرائط نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ناظرین کچھ ایسی رقوم ہیں، کچھ ایسے پیسے ہم نے رکھے ہوتے ہیں، حج کے لیے رکھے ہوتے ہیں یا بینک میں رکھے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں میں نے تو حج ادا کرنا ہے، تو اگر یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں تو چاہے حج کے لیے آپ نے رقم رکھی ہے، وہ گھر میں ہے، وہ بینک میں ہے، لیکن ہے وہ آپ کے پاس، ابھی آپ نے وہ پیسے جمع نہیں کروائے، آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کے ان پیسوں پر سال پورا گزر جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو آپ کو حج کی رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ حج ادا کرنا یہ بھی فرض ہے اور اس سے پہلے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ پہلے زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد پہلے یہ فرض ادا کریں، اس کے بعد آپ حج والا فرض ادا کریں۔ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، حج ادا کرنا بھی فرض ہے، لیکن حج سے پہلے زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ آپ پر لاگو ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ پہلے ادا کر دیں، بعد میں آپ حج ادا کر لیں۔ ناظرین ایسے اموال جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ایسے اموال بھی آپ سماعت کریں گے کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ نمبر 1 کارخانہ وغیرہ میں جو مشینری لگی ہے وہ استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے جو آمدن آ رہی ہے آمدن کا ہی انحصار کیا جائے گا۔ نمبر 2 استعمال کی گاڑی، آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن آپ کی وہ استعمال میں ہے، آپ اس گاڑی کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتے ہیں، اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں یا کہیں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے، وہ گاڑی آپ کا ذریعہ ہے تو وہ استعمال میں ہے، تو اس گاڑی کی جتنی بھی رقم ہے چاہے وہ گاڑی کتنی قیمتی کیوں نہ ہو اس کا زکوٰۃ کے اندر شامل ہونا نہیں ہوگا۔ نمبر 3 غیر تجارتی پلاٹ، ایسا پلاٹ جو آپ نے خریدا ہے مکان بنانے کے لیے، خود رہنے کے لیے، تو آپ کا نظریہ یہ نہیں کہ میں تجارت کروں، آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں مکان بناؤں گا تو اس پر بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 4 استعمال کے لیے جو آپ نے موبائل رکھا ہے، استعمال کے لیے آپ نے اس طرح لیپ ٹاپ رکھا ہوا، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین اس کی مثل اور بہت ساری چیزیں گھر کے اندر ہوتی ہیں، اس طرح گھر کے اندر اے سی لگا ہے، اس طرح گھر کے اندر فریزر ہے، اسی طرح کمپیوٹر ہے، ٹی وی وغیرہ ہے، یہ چیزیں گھر کے اندر استعمال میں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں پر جب آپ مال شمار کریں گے تو یہ استعمال میں چیزیں ہیں، ان کی قیمت آپ شمار نہیں کریں گے۔ اس طرح ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے آپ نے، وہ آپ کی استعمال میں ہے، وہ بھی قیمت میں شامل نہیں کی جائے گی، زکوٰۃ کے اندر اس کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ کرایہ پر دیا گیا مکان ہے، مکان آپ نے دیا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، آپ وہ کرایہ کھا لیتے ہیں تو وہ مکان وہ بھی اس سے زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا، اس کی جو قیمت ہے وہ شامل نہیں کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ مکان کرائے پہ دیا، اس کی آمدن اتنی آ رہی ہے کہ وہ 1 سال گزر جانے کے بعد وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے رقم، تو آپ اس مکان سے جو کرایہ آپ نے حاصل کیا ہے اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ ان پیسوں سے زکوٰۃ دیں گے، نہ کہ اس مکان سے۔ تو ناظرین یہ وہ چیزیں وہ مال تھے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگلی بات یہ آپ سماعت کریں گے زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، بہت اہم بات ہے یہ، زکوٰۃ کن لوگوں کو آپ دیں گے، مستحقین زکوٰۃ کون ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ سورۃ توبہ میں یہ مکمل اس آیت میں 8 قسم کے لوگ ذکر کیے گئے جن کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، جو فقیر لوگ ہیں، جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وافر مقدار میں مال نہیں ہوتا۔ نمبر 2 مساکین، یہ بھی ان غریبوں میں آتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ کچھ نہ ہو،
بس وہ بمشکل ایک وقت کا یا 2 وقت کا کھانا ہی کھا سکتے ہوں۔ نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، حکومت نے جن افراد کو زکوٰۃ و عشر کی وصولی کے لیے مقرر کیا ہو تو ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 تالیف قلوب، ایسے لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں، نئے مسلمان ہوئے ہوں، اگر ان کی جو برادری ہے اگر ان کی مدد نہیں کر رہی تو زکوٰۃ کی رقم نئے ہونے والے مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا، یہ اب حکم ختم ہو گیا ہے۔ نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ نمبر 6 قرض دار، ایک شخص نے قرضہ دینا ہے کسی کا، لوگ اس سے آ کر مطالبہ کرتے ہیں تو آپ اس قرض دار کو بھی زکوٰۃ کا مال دیں تاکہ وہ اپنا اس قرض کو ادا کر کے نجات حاصل کریں۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے اندر مدرسہ بھی آ گیا یا رفع عامہ کے کام ہیں تو ان اللہ کے راستے یہ سب کوئی مدرسہ میں یا کسی ایسی جگہ پہ آپ دیتے ہیں جہاں پہ دین کا علم پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ طالب علم ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے تو وہ ان مقامات پر ان جگہوں پر آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ نمبر 8 ضرورت مند مسافر۔ ناظرین یہ 8 قسم کے افراد ہیں، یہ مستحقین زکوٰۃ ہیں، ان کو آپ ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فقراء، مساکین، قرض دار، ضرورت مند مسافر، جو ترجیحاً آپ سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ کا مال دیں۔ تو کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آج کے دور میں نہیں ہیں، جیسے غلام آج کل نہیں ہے یا تلیف قلب، اس کو مؤخر رکھیں۔ فقراء، مساکین، قرض دار اور وہ مومن ہو، مسلمان ہو تو ترجیحاً پہلے ان کو زکوٰۃ دیں۔ اگلی بات بہت اہم ہے ناظرین کہ ایسے رشتہ دار کون سے ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میں اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میں اپنی خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، یہ پوچھتے ہیں نا، تو یہ آپ ناظرین توجہ سے سماعت کرنا، ایسے رشتہ دار جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 ہاشمی گھرانہ، ہاشمی جو خاندان ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2 والدین، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنا جو مال ہے ویسے اپنے والدین کو دیں اور ان کو کھلائیں، وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ نمبر 3 اپنی اولاد، وہ بیٹی کی طرف سے ہے یا وہ بیٹے کی طرف سے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ جو آپ کی جائیداد کے وارث ہیں، آپ کی اولاد بنتی ہے تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی اولاد کو ہی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا مال آپ کے گھر میں رہ جائے گا، اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ نمبر 4 زوجین، جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے مرد کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح نابالغ بچہ جس کا والد غنی ہو، مالدار ہو، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ناظرین اب وہ رشتہ دار جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ بھی بہت اہم بات ہے، یہ رشتہ دار اس کے اندر آپ سماعت کریں گے۔ نمبر 1 بھائی، وہ غریب ہے، لاچار ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ کے ذریعے مدد دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 اپنی ساس، جن کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اپنی ساس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 سسر، وہ آدمی جس کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 5 آپ کی بہو۔ نمبر 6 آپ کا داماد۔ نمبر 7 آپ کی خالہ، آپ خالہ ہے وہ ضرورت مند ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اپنی خالہ کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 8 پھپھی، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 9 بیوی کے اولاد جو دوسرے شوہر سے ہوں، بیوی کے بچے جو دوسرے شوہر سے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 10 شوہر کے اولاد جو دوسری بیوی سے ہوں۔ نمبر 11 اپنا چچا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 12 ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 13 بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 14 برادر ان لا، یعنی اپنے سالے کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ناظرین یہ وہ رشتہ دار تھے جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ مسائل زکوٰۃ سماعت کیے ہیں اور بہت ساری اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایک بار
سن کر کوئی مسئلہ ایسا جو آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو تو ناظرین اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارے جو اسلامی مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ خالق کائنات ہمیں مسائل زکوٰۃ کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔